بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود سے تو ہر مسلمان بچنا چاہتا ہے، اور جب سے ملکی اور عالمی سطح پر سود سے پاک اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا ہے تو اس عنوان سے لوگوں میں شعور بھی پیدا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں جن کا اظہار ان کے سوالات سے ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مشہور غلط فہمیوں کو ڈسکس کریں اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ سود کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، اور جو زبان زد عام ہے، کہ سود فکس ریٹرن کو کہتے ہیں، کہ بھئی اگر کہیں سے بھی میں نے کہیں انویسٹمنٹ کی اور مجھے فکس رقم آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سود ہے، اور اگر فکس نہیں آ رہی تو ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ سود ہے، لیکن وہ کہتے نہیں فکس تو نہیں آ رہی، کبھی وہ 6,000 روپے ریٹرن دے رہا ہے، کبھی 7,000 روپے ریٹرن دے رہا ہے۔ تو دیکھیں، سود کا فکس ہونے سے تعلق نہیں ہے، سود کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے کیا وہ شرعی اصولوں کے تحت ہے، اور کیا شرعی اصولوں کے تحت اس میں آپ کا رسک بھی ہے، یعنی آپ نے اس انویسٹمنٹ کی ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ اضافی رقم لے کے آئے وہ سود ہے۔ تو قرض میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو رقم دیتے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ ریٹرن گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسے آپ کے ڈوب جائیں، یا ان پیسوں سے آپ بہت کمائیں، یا ان پیسوں کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کر دیں، مجھے تو یہ رقم بھی واپس چاہیے اور اس پر اضافی رقم بھی واپس چاہیے۔ اس کے بالمقابل جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کاروبار کے اندر رسک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ قیمت کم بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، تو کاروبار میں جو نفع ہے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور وہاں پر آپ کا رسک ہے اور آپ نے شرعی اصولوں کے مطابق کی ہے، تو اگرچہ وہاں پر فکس ریٹرن بھی آ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ جیسے آپ نے اگر کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ کرایہ داری کے معاملے میں کی ہے تو وہاں سے آپ کو فکس ریٹرن ہی آئے گا، کیونکہ کرایہ داری کی اجرت تو پہلے سے طے ہونا ضروری ہے، اگر وہ اجرت طے نہ ہو تو جائز نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ جگہوں پہ فکس ریٹرن آئے گا اور کچھ جگہوں پہ ویریبل ریٹرن آئے گا، یعنی اتار چڑھاؤ کے ساتھ آئے گا، لیکن سود کا اصل دار و مدار اس پہ ہے کہ کیا انویسٹمنٹ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، اور کیا اس کے اندر آپ کا لاس کا رسک بھی ہے کہ آپ کو یہ لاس بھی ہو سکتا ہے، اور کیا جو انویسٹمنٹ ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق، یعنی مضاربہ، مشارکہ، اجارہ یا جو بھی عقود ہیں ان کے مطابق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اسلامی طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھ لینا کہ میرا فکس ریٹرن تو نہیں آ رہا تو یہ سود نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دوسرا جو اس سے ملتی جلتی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آپ کا پروفٹ شیئرنگ بھی ہے اور لاس بھی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی پروفٹ اینڈ لاس کا ذکر آ گیا وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو گیا اور سود سے پاک ہو گیا۔ اب ہمارے ملک میں جب اسلامی بینکاری بالکل ابتدائی درجے میں آئی تھی اور صرف نام کی تبدیلی آئی تھی، اور اس وقت علماء کرام کی سرپرستی نہیں تھی، تو اس میں سارے سودی اکاؤنٹس کو پی ایل ایس اکاؤنٹ میں نام دے دیا گیا۔ آج بھی سودی اکاؤنٹ کا نام پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہے، حالانکہ اس کے بیک اینڈ پہ، اس کے پیچھے کوئی لاس شیئرنگ نہیں ہے، صرف نام اس کا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ تو کیا نام دینے سے وہ اسلامی ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا ذکر آ جائے تو وہ اسلامی ہو گیا، نہیں، اس کا نام نہیں بدلے بلکہ اس کے پیچھے واقعتاً لاس شیئرنگ ہو۔ یعنی اگر آپ اسلامی بینکنگ کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیکھیں تو اس کے اندر واقعتاً کلوز ہوتی ہے کہ آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اور واقعتاً بعض بینکوں میں، اسلامی بینکوں میں لاس ہوا بھی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً وہاں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے، اور کیا یہ علماء کرام کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، یا صرف پی ایل ایس کا نام لکھا ہوا ہے اور وہاں پر پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ صرف پی ایل ایس کا نام دیکھنے سے یہ سود سے پاک نہیں ہو جاتا۔ تیسری غلط فہمی اکثر ہمارے ان بھائیوں کو ہو جاتی ہے جو نان مسلم کنٹریز میں اور ویسٹ میں رہتے ہیں، اور وہاں پر ان کو یہ اوپینین مل جاتا ہے کہ سود کا تعلق تو اسلامی حکومتوں سے ہے اور نان مسلم کنٹریز میں ہم سود کا لین دین کر سکتے ہیں، اور ایک ضعیف روایت پیش کر دی جاتی ہے لا ربا بین المسلم والحربی، اور اس کی بنیاد پر بعض ریسرچز شو کر دی جاتی ہیں کہ بھئی ربا کا تعلق مسلمان
اور حربی یعنی نان مسلم سے نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان سے سود کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں سود پر جتنی تنبیہ کی گئی ہے، کہیں پر بھی یہ کلاسیفیکیشن نہیں کی گئی ہے کہ یہ ساری تنبیہات جو ہے وہ اسلامی حکومت میں ہے، نہیں۔ جیسے کہ اور گناہ، زنا، چوری، دھوکہ دہی، یہ سارے گناہ اسلامی حکومت میں بھی ناجائز ہیں اور غیر مسلم کنٹری میں بھی ناجائز ہیں۔ اسی طرح سود کے بارے میں ہمیں قرآن کریم اور مستند احادیث میں کوئی یہ اس طرح کی تفریق نہیں نظر آتی۔ اس لیے جمہور علماء کرام اور اکابر مفتیان کرام کا یہ فتویٰ یہ ہے کہ سود کا کوئی تعلق نہیں ہے جغرافی سرحدوں سے، بلکہ سود ہر جگہ پہ منع ہے۔ اور سود کی اتنی سخت ممانعت بھی ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کے اندر نرم پہلو کو نہ لیں بلکہ ہم احتیاط کا پہلو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ مسلمان جو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر لینے کے لیے، اپنی سواری لینے کے لیے مارگیج پہ اور انٹرسٹ پہ فائنینسنگ نہیں لینی چاہیے، بلکہ اب تو الحمدللہ بہت سارے غیر مسلم ممالک میں بھی اسلامی بینکس وجود میں آ گئے ہیں، یا پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی جو ہے فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اسلامی اصولوں کے مطابق فائنینسنگ لینی چاہیے، اور یہ کمزور موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کہیں بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ سود جو ہے وہ دارالحرب میں، یا سود جو ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں اس پہ صرف یہ وضاحت کرتے چلوں کہ اس موقف کے پیچھے بڑے معتبر علماء کے بھی نام آتے ہیں، لیکن ان کے موقف کو صحیح سمجھا نہیں گیا ہے، اور انہوں نے بھی اس موقف میں جس میں انہوں نے حربی کے ساتھ یعنی اس غیر مسلم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی وار ہے، اس کے ساتھ سود لینے کو جب جائز قرار دیا تھا تو اس کے پیچھے بہت کنڈیشنز تھیں، جن میں سے بہت ساری کنڈیشنز آج کے دور میں فلفل نہیں ہو سکتی، یا وہ کنڈیشنز ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا ان کے انکمپلیٹ موقف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے ویسٹ میں ہاؤس فائنینسنگ پر اس کو یا مارگیج فائنینسنگ پر اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر طرح کے سودی معاملات سے بچنا چاہیے۔ یقیناً وہ اکابر جن کے نام آتے ہیں وہ محترم تھے، لیکن ان کے موقف کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی آج کل ایک وائرل ویڈیو ہوئی ہے جس میں مفتی اہم ادب و احترام کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ ہے، جس میں بہت سے لوگوں نے یہ کلپ میں نام بھی لکھ دیا اس بات کی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے، مفتی طارق جمیل صاحب، حالانکہ وہ خود بھی اپنے نام کے ساتھ مولانا ہی لگاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر کسی کو اس کے مقام کا ادب و احترام دینا چاہیے۔ یہ فقہی مسائل ہیں جس کے اندر یقیناً مفتیان کرام کی رائے بہت وزنی ہوتی ہے۔ ان کی رائے جو ادھوری شیئر کی گئی، اور اس پہ بہت سے علماء کرام نے وضاحت بھی دی کہ وہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ سود کا دینا اتنا سخت نہیں ہے لیکن جتنا سود کا لینا سخت ہے، اور سود دینے سے کاروبار حرام نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں تو سود کا لین دین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سود کھانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کا معاملہ سینسیٹیو ہے، اور دینا اور لینا دونوں اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جیسے حدیث میں فرمایا کہ رشوت لینے والا گناہ گار ہے، تو رشوت دینے والے کو بھی جہنمی قرار دیا، کیونکہ اگر دینے والا نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے آئے گا؟ تو اسی طرح سود دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لین دین کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے سود دینا بھی گناہ ہے اور سود لینا بھی گناہ ہے۔ ہاں یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ سود لیتے ہیں اور اس کو اپنی انکم کا حصہ بناتے ہیں تو وہ انکم حرام ہو جائے گی، لیکن اگر آپ سود دیتے ہیں تو آپ کی انکم کا پارٹ نہیں بن رہا، تو آپ کی آمدن تو حرام نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میری آمدن حرام تو نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کسی حرام کام میں ملوث تو نہیں ہوں۔ یہ تو بہت ہی ناقص سوچ ہے، یا ہم اممیچور اس کو آپ رائے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک حرام سے بچ گیا لیکن دوسرا حرام کر رہا ہوں، کہ بھائی میری آمدنی تو حرام نہیں ہے لیکن میں اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوں اور سود کو دے رہا ہوں اور سود کے کاروبار میں معاون بن رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ شاید موقف جو حضرت کا تھا وہ یا تو کسی خاص پہلو کے لحاظ سے تھا، وہ ایک پرائیویٹ مجلس تھی جس میں حضرت کسی خاص کیس اسٹڈی پہ بات کر رہے ہوں گے، اور یقیناً فتوے کے اندر یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کیا نوعیت مسئلہ ہے اور اس کے لحاظ سے
سے فتویٰ دیا جاتا ہے. یا اگر حضرت جو ہے وہ جنرک بات بھی کر رہے تھے تو اس کا تناظر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری کی صورت میں اگر کسی نے علماء کرام سے پوچھ کر اور بہت ہی سخت مجبوری کے اندر سود پہ معاملہ کرنا ہی پڑ گیا تو سود دینے سے آپ کا کاروبار کم از کم حلال رہے گا. ہاں آپ نے مجبوری میں اگر کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا, لیکن بلا مجبوری سود کا دینا بھی ایکول گناہ ہے, کیونکہ آپ سود کے لین دین میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو لوگوں کے سوال جواب کی صورت میں ہمیں آ رہی تھیں, تو ہم نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ان ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسلمان عالم اس لعنت سے اور اس سنگین گناہ سے اچھے طریقے سے بچ سکیں.